الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین۔ سب طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور پاکی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو عبادت کا مستحق ہے۔ رحمت و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء اور نیک بندوں پر، خصوصاً آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے اس درس میں اللہ رب العالمین کے بہت ہی اہم ناموں میں سے ایک رب کا معنی ہم سمجھیں گے، اور اس سے پہلے اس نام کی کیا اہمیت ہے یہ آپ جانتے ہی ہوں گے۔ سورہ فاتحہ میں جو ایک طرح سے قرآن مجید کا تعارف ہے، اور جو سورت ہر نماز میں دہرانے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ تو اس اہم سورت کی سب سے پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے اللہ کے فوراً بعد، الحمدللہ رب العالمین۔ تو سب سے اہم نام، سب سے عظیم نام اللہ کا اللہ ہے، لیکن اس کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے عظیم نام رب ہے۔ رب قرآن مجید میں 900 مرتبہ آیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے اس نام کی کتنی اہمیت ہے۔ اور ہم مسلمان آپس میں اللہ کے بعد، یعنی جو اللہ نام ہے اللہ کا، اس نام کے بعد زیادہ تر رب ہی یوز کرتے ہیں، اور بہت سی دعاؤں میں بھی یہ لفظ کثرت سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ دعائیں بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہیں، اور وہ دعائیں بھی جو قرآن مجید میں پچھلے انبیاء کی آئی ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا۔ انہوں نے بھی رب اس نام کے ذریعے سے اللہ کو پکارا۔ اسی طریقے سے زکریہ علیہ السلام نے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، انہوں نے کہا اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے، یعنی اولاد کی دعا جب انہوں نے کی تو اس میں بھی رب کے نام کا استعمال کیا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ لفظ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو وہاں بھی اس لفظ کو انہوں نے استعمال کیا، اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی دعا میں بھی یہ لفظ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے اللہ میری مغفرت فرما میرے والدین کی اور ان کی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو جائیں۔ اسی طریقے سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی یہ لفظ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں اس میں سے ایک دعا ہے ربی زدنی علما، فرمایا گیا قل ربی زدنی علما، اے نبی آپ کہو، اور نبی کے بعد یہ ساری امت کے لیے سکھایا جا رہا ہے کہ اے وہ شخص جو بھی قرآن کو سن رہا ہے، قل ربی زدنی علما، کہو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسی طریقے سے ایک دوسری دعا سکھائی گئی قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ کہو ربی اعوذ بک، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے، اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان میرے پاس موجود ہوں، حاضر ہوں۔ تو اس سے بھی اللہ کے اس عظیم نام کی اہمیت کا
اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس قدر عظیم نام ہے۔ تو آئیے ہم اس نام کے معنی پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اس نام کے معنی کیا ہے۔ عام طور پر رب کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے اردو میں تو اس کے معنی کیے جاتے ہیں پروردگار، پروردگار عالم تو نے جہاں بنایا، یہ ایک نظم بھی مشہور ہے۔ تو یہ پورا معنی نہیں ہے، پروردگار یہ رب کا پورا معنی نہیں ہے۔ پالن ہار بولا جاتا ہے، پالنے والا بولا جاتا ہے، یہ رب کے کئی معنی میں سے ایک معنی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ غلط ہے، ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن وہ پورے طریقے سے ڈسکرائب نہیں کر رہا ہے رب کو، پروردگار کا جو لفظ ہے۔ اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ترجمے میں اور خود عربی زبان سیکھنے میں یا عربی زبان سمجھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ جب ہم ایک زبان کے کسی لفظ کو کسی دوسری زبان کے لفظ میں لے جاتے ہیں تو وہ پورے طریقے سے اس کی تشریح نہیں کر پاتا۔ تو ایسے ہی یہ رب بھی ہے، جب پروردگار سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ رب کے معنی کا ایک حصے کا ترجمہ ہے، رب کے جو پورے معنی اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں اس کو پروردگار کا لفظ یا پالنے والا یا پالنہار یہ ظاہر نہیں کرتا ہے۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ پروردگار یعنی پالنے والا، اس کے علاوہ اور کیا کیا معنی ہیں رب کے۔ رب کے معنی میں جو سلف سے چیزیں آئی ہیں، صحابہ اور تابعین سے، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رب العالمین کی تفسیر میں سورہ فاتحہ میں کہ رب کے معنی 3 چیزوں کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ عربی زبان کے حساب سے رب کے معنی 3 چیزوں کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز وہ مالک ہے۔ جب ہم اللہ کو رب کہتے ہیں تو اس میں مالک کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے مالک، اے ہمارے مالک، یعنی ہماری ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، خود ہمارا مالک اللہ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، انا للہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کے جانے والے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم خود اپنے بھی مالک نہیں ہیں، ہم خود اپنے بھی مالک نہیں ہیں، ہماری ایک ایک چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ ہماری آنکھوں کا مالک، ہمارے سر کا مالک، ہماری روح کا مالک، ہمارے چہرے کا مالک یہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی نے ہمیں وجود بخشا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم کچھ نہیں تھے، اس نے ہمیں بنایا ہے، تو مالک بھی وہی ہونا چاہیے۔ اور صرف انسان کا ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ تو جب رب العالمین کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر عالم کا مالک اللہ ہے، تمام جہانوں کا، تمام عالمین۔ مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کی دنیا ہے یہ ایک عالم ہے، جنوں کی دنیا ہے یہ ایک عالم ہے، فرشتوں کی دنیا ہے یہ ایک عالم ہے، ہواؤں کی دنیا ہے ایک عالم ہے، آسمانوں میں جو ایک نظام ہے اللہ رب العالمین کا جس میں سیارے موجود ہیں، کہکشائیں ہیں، وہ ایک عالم ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کا ایک عالم ہے، کیڑوں کا، پرندوں کا، یہ سب ایک ایک عالم ہے۔ تو رب العالمین یعنی اللہ رب العالمین سب کا مالک ہے۔ اور یہی بات قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں آتی ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور اللہ کے نام بھی ہیں، ملک جو عربی میں لفظ ہے جو ملکیت کو ڈسکرائب کرتا ہے، اس سے اللہ کے 3 نام ہیں، ایک مالک ہے، دوسرا ملک ہے۔ مالک کے معنی مالک، ملکیت رکھنے والا، اور ملک یعنی بادشاہ، تو وہ ملک الملوک ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اور ملک کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں۔ تو ملک سے اللہ رب العالمین کے 3 نام ہیں، مالک، ملک اور ملیک۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ قرآن مجید میں ہے۔ اسی طریقے سے مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک، حقیقت یہ ہے کہ وہ آج کا بھی مالک ہے، جو اس دنیا کا بھی مالک ہے
لیکن قیامت کے دن اسی کی ملکیت ہوگی۔ دنیا میں کچھ چیزوں کا ظاہری طور پر کچھ وقت کے لیے انسانوں کو یا کچھ دوسری مخلوقات کو مالک بنا دیا گیا ہے آزمائش کے لیے، لیکن حقیقت میں مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اور یہ ملکیت اپنے پورے معنی کے ساتھ، پورے میننگ کے ساتھ قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ فتعالی اللہ الملک الحق، اس آیت میں ملک کا لفظ آیا ہے، یعنی بلند ہے اللہ۔ کون؟ الملک، جو بادشاہ ہے، الحق، جو حق ہے، یعنی جس کا ہونا حق ہے، حقیقت ہے، جس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو ایک اہم معنی رب کا وہ ہے مالک، اور دوسرا معنی جو امام ابن جریر نے بیان کیا اور عربی زبان کے حساب سے بھی وہ درست ہے، وہ ہے السید المطاع، یعنی اللہ رب العالمین آقا ہے۔ سید عربی زبان میں سید کے معنی ہوتے ہیں آقا، تو اللہ رب العالمین آقا ہے، سردار ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کی اطاعت کیا جانا برحق ہے، بلکہ اطاعت اسی کی ہوگی، السید۔ اور السید حدیث میں یہ لفظ بھی اللہ رب العالمین کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، السید اللہ۔ ایک شخص نے کہا تھا کہ آپ تو قریش کے سردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انت سید قریش، آپ قریش کے سردار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السید اللہ، یعنی مجھے سید نہ کہو، میں سید نہیں ہوں۔ حقیقی معنی میں، حقیقت میں سید اس لفظ کا پورے طور پر مستحق اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو السید یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے جو رب میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو معنی ہو گئے رب کے، اور تیسرا معنی رب کا وہ ہے المصلح، اصلاح کرنے والا، یعنی چیزوں میں تصرف کرنے والا، اپنی مرضی چلانے والا، اصلاح کی خاطر، اصلاح کی غرض سے اپنا حکم چلانے والا، چیزوں کو مینیج کرنے والا اصلاح کے لیے، المصلح۔ تو یہ تیسرا معنی ہے، اور اسی میں مربی بھی آ جاتا ہے۔ مربی یعنی پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ تو اللہ رب العالمین مالک بھی ہے، اللہ رب العالمین سید بھی ہے یعنی آقا ہے، اور اللہ مصلح ہے، مربی ہے، محسن ہے۔ محسن یہ لفظ آیا ہے حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ محسن یحب الاحسان، کہ اللہ رب العالمین محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، نعمتوں سے نوازنے والا ہے، اور احسان کیے جانے کو پسند بھی فرماتا ہے۔ تو محسن بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رزاق، جب ہم کہتے ہیں اللہ رزق دینے والا ہے، تو یہ رزاق اور رازق یہ اللہ کے نام بھی رب میں چلے جاتے ہیں، رب کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کا نام ہے کریم، اللہ کرم کرنے والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے، خوب خرچ کرنے والا ہے، خوب نوازنے والا ہے۔ جواد اللہ کا نام ہے، وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ اور تربیت کا جو لفظ ہے، جس سے کہا گیا ہے کہ اللہ مربی ہے، تربیت کے معنی ہوتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت کے حساب سے چیزیں پرووائڈ کرنا، جیسی یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے، جہاں تک اسے پلنا ہے، جہاں تک اسے پہنچنا ہے وہاں تک پہنچ جائے۔ اب آپ دیکھیں، جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو اسی حساب سے ہمیں اللہ رب العالمین رزق پہنچاتا ہے، اسی حساب سے اس نے وہاں انتظام کیا ہوا ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں تو ہم فوراً دنیا میں کھانے کے لائق نہیں ہوتے اپنے ہاتھوں سے، تو اللہ رب العالمین نے ماں کی چھاتی میں دودھ نازل کر دیا تاکہ ماں کے ذریعے سے ہمیں غذا پہنچتی رہے۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم بڑے ہوتے ہیں، پھر اسی حساب سے اللہ رب العالمین ہمارے لیے رزق کے انتظامات فرماتا رہتا ہے۔ تو ہر چیز کے حساب سے چیزوں کو یا رزق کو مہیا کرنا، جس چیز کی بھی ضرورت ہے اس کو مہیا کرنا، یہ تربیت کہلاتا ہے۔ اور صرف انسان کے ساتھ ہی یہ خاص نہیں ہے، پرندوں کو بھی اللہ مربی ہے، پرندوں کو بھی پالنے والا ہے، جانوروں کو بھی پالنے والا ہے، مچھلیوں کو بھی پالنے والا ہے، اور مچھلیوں کے علاوہ سمندر میں جتنی بھی مخلوق ہیں سب کو پالنے والا ہے، فرشتوں کو پالنے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے درخت ہیں، وہ بھی ایک عالم ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین پالنے والا ہے۔ پہاڑ ہیں، پہاڑ کو بھی اللہ رب العالمین پالنے والا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کو غذا کی ضرورت ہو
اسی کو تربیت کی ضرورت ہو۔ تو اللہ رب العالمین تمام عالمین کا پالن ہار ہے، تمام عالمین کو پالنے والا ہے، ان کی تربیت کرنے والا ہے، انہیں نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ اچھا، اللہ رب اس معنی میں یہ جو ربوبیت ہے، پالنا ہے، تربیت ہے، اس میں دو کیٹیگری ہو جاتی ہیں۔ ایک اللہ کی تربیت عامہ یعنی کامن اللہ کی تربیت، اور دوسرا اللہ کی تربیت خاصہ، خاص تربیت۔ تو عام تربیت سب لوگوں کے لیے ہے، اس میں جانور بھی شامل ہیں، اس میں پرندے بھی شامل ہیں، اس میں زمین و آسمان بھی شامل ہے، لیکن اللہ کی خاص تربیت اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہے۔ اسی لیے جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ربی، اے میرے رب، پھر اس کے بعد ہم کچھ مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خاص تربیت میں سے ہمیں کچھ عطا فرما دے، کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو وہ خاص تربیت کن کے لیے ہے؟ وہ خاص بندوں کے لیے ہیں، مومن بندوں کے لیے ہیں، جو اس سے مانگتے ہیں، جو اس کے آگے جھکتے ہیں، جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان خاص بندوں میں سے بنائے۔